بوٹے شاہ ہیں جناب، اے بیری شاہ جناب، اے ککر شاہ ہے، اے قالین شاہ، اے جناب مدد دے سن، اے مدد نہیں دے سکتے. مدد دیسی تے او بندہ دیسی جڑا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر سکتا ہے کہ میرے مالک اس سے کرم فرما. اے مدد بندے مقبول دی. بندہ مقبول خود بھی ڈائریکٹ نہیں دے سکتا کہ آپ یوں کہیں جناب کہ کسی کو آپ نے کہا پیر صاحب ماں پتر دو، پیر صاحب کن پتر دے سن، پتر تو اللہ دینا ہے جی. یہ غلط خیالات ہیں کہ پیر صاحب آپ کی مدد کریں گے. پیر صاحب دعا کر سکتے ہیں، اور دعا یاد کریں رکھیں کہ یہ سب سے بڑی تقدیر ٹالنے والی چیز ہے دعا. رسالت میں آپ نے خود دعا کی، نہ حضور نے کوئی تویز دیا ثابت کرے آپ، نہ حضور جن کٹے، نہ صحابہ جن کٹے. کیا اس دور جن مر گئے؟ اس نے چڑیلا نہیں پہنی آئی ہیں؟ تابعین صحابہ اور ان سارے کا دور آپ دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوا سنت رسول کے. سنت رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ جو کملی والے نے کیا ہے ان 300 سال میں حضور کا کامل اتباع کیا گیا. یہ جتنا دور زمانہ ہوتا گیا اتنے بچ بڑھنے آئے، اور یہ مکرے تھے، فراڈی تھے، جو جمائیاں چیزاں چائیاں چمائیاں بارہیاں بچ آ رہی ہیں جی. ہوں اسا بھی جناب کیا ہو جی، اسا جب تک نہ منو تسی اہل سنت نہیں ہو. اللہ نواستا نے انہاں چیزاں مننے والا اہل سنت نہیں نے. یہ جتنی 50,000 چیز وہ ایک دو تو ہوئے نہ بندہ کسی نے عزت کرے، یہ 50,000 بندے کی جنگ کون سام سکنا ہے؟ ایک دل سجدہ دے کے تسی فارغ نہیں ہو سکتے ہو. اللہ نال بندہ پوری نہیں پا سکنا. اتنی مخلوق تے پھر کتوں سر کا ڈالنا ہے، کتوں سر کا ڈالنا ہے. سارے نال تسی پوری پا سکتے ہو؟ نہیں پا سکنا کوئی. اس واسطے ایک دا دروازہ پکڑو، ایک دماغ نے، ایک وجود ہے تہاڈا. میں ایک توجہ کرا رہا، ایک ایک بندے دا ایک ایک وجود ہے نا. بولو تہاڈے دل وچ اندر سینے دے وچ ایک دل ہے یا دو؟ چیک کرا کے لو. ویسے ایک ہے نا، وجود بھی تہاڈا ایک ہے، سوچ بھی تہاڈی ایک ہے، ہر چیز تہاڈی ایک ہے، تہاڈے ایک وجود وچ ایک ہے، تے تہاڈا معبود بھی پھر ایک ہی ہونا چاہیے. ایک ہی وجہ کہ تسی ساری چیزاں ایک ہو، ایک وجود بھی تہاڈے سب کچھ ہے. تے پھر ایک وجود کے سامنے آؤ نا. 50-60 ہزار وجود سامنے کے رکھے تو اس نو بھی چکتے پے ہو، اس نو بھی چکتے پے ہو. کتنے خدا تو بنائے؟ کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس پیر صاحب سے ڈر کے، کبھی اس نے کہا جس نے مجھ پر طویل کر دیا ہو اللہ ناراض ہے، میں پیرا نے کار جمیا. میں جاننا کوئی طویل کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے فرمایا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ جتنے جادوگر ہیں اگر میں تکلیف کسی کو پہنچانا چاہتا ہوں تو میں پہنچاتا ہوں، ان کو میں آگے کر دیتا ہوں. تم لکھ دو اس پر یہ کرو، اثر میرے حکم سے ہوتا ہے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. قرآن پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کیا سارے ہے بھی نا. یہ میں قرآن نہیں آیت پڑھ کی دی نہیں. پوچھو حافظہ کو تک کیڑی صورت آئے تھے کہ جادوگر ضرر نہیں دے سکتے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. ایک قرآن ہے. یعنی جیڑا جادوگر تانوں تویز کرسی اذان مغز کھا بندے نہ سر گولڈ شریف اتنے بھی ہے کوئی اتنے بھی پتہ نہیں کتوں بلا پہ گئی. جناب میرے تے جادو ہو گئے. وہ کیوں جادو ہے؟ وہ تین کو کھ نہیں، کوئی منہ متھا بھی تین ایڈا کوئی نہیں جس تو ایڈا سونا ہو. بس شکلیا ایڈی شہ بھی کوئی نہیں، مال دولت بھی تین کو کوئی نہیں، پیسہ تیلا تین کو کوئی نہیں. وہ کم بس کسی کیوں تین سے طویز کیتا ہے؟ مت ماری اس نے باقی طویز کر چھوڑا. ہوں شک کون کٹے؟ چلو جی پھرو جی جو پھرنا اگو. پھر ماشاء اللہ سنے اتنے بیٹھے فراڈی یہ اگو کتاباں کھول کے آ رہے بس بڑا یہ تو مرنے تو بغیر کھلنا ہی نہیں ہے جڑی گاڑی اس پائی ہے. وہ سارے گھوڑے جی تماشا یہ بننا ہے.
کہ پیسے اچکے لوگ باہر جا کے دیں اے جی 100 روپیہ 500 روپیہ ایک گل دسنے نا کہ تو یہ تویز ہویا ہے یہ تو تو اتنے رکھنا تو ہوں یہ جناب اتنے اس نے کوئی اتارا بھی دسو اگے گولڈ شریف چل ایسے خبیث ہوں پیسے آپ رکھ کے سکا الٹا سا خرچ کرانے سے لنگر ہی پیچ چھوڑنے روٹی کھا رہے پیسے آپ چاہ کے میں آنا ہونا مکھے پیسے ہونا کدے رکھے جی چاہ کے دن مکھے پھر انہوں کو بناؤ تھی اللہ واسطے نہیں روٹی کھا جلو مکھے چلو ایسے سمجھ لو اتنا ظلم کر دیں لوگوں نے دنیا دوڑی اللہ فرما رہا ہے کہ وما ہم نہ مر جائے ساحرین جادو کرنے والے ہیں جی یہ جادو کرنے والے کوئی ضرر نہیں دے سکنے یعنی چرت نہیں جمے کے تھے اللہ بہتن اللہ اگر کسی کا نقصان پہنچے کچھ سوئیاں چبھنی ہیں کسی کوئی تکلیف ہونی ہے فرمایا میں دینا پیا جس طرح میں لوگوں کو نفع دوانا بندیاں میں بندیاں کو نقصان نہیں دوانا نفع نفع تو دسو جادوگر کے نفع دیتا ہے تو نفع تو تصا نہیں دینے نقصان ہی تصا دینے نفع اور لوگ دینے نقصان یہ خاص طبقہ ہے انہیں جن مسخر کیتے انہیں بدلوما بنیا وہ ساری تفصیل ہے پھر کسی نے دسا اس عمل کرا کے یہ کرتے ہیں لیکن عمل اسی پر یہ کر سکتے ہیں یا اثر انداز ہوگا جس کو اللہ عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں سمجھ آئی جڑا اللہ کو دور ہو سی جڑا نماز نہ پڑھتی جڑا روزہ نہیں کسی تلاوت قرآن بھی نہیں کی تھی ایسے ڈنڈ پانے انہیں جناب اصل لہنج ہو گیا وہ تو کہتے قرآن نہ منہ نہیں تکیا نماز تو کہتے پڑھی نہیں اللہ سے بھروسہ کیتا نہیں کرتے جو ذرا کو نسل آمنا در ہے جو میں کہ ساری عمر اٹھنا پیر بھی آوے میں نہیں ہوا تو میں تو ساری تقدیر نہ بدل سکنا میں لکھ کے دینا پیسہ دینا نے تو لٹاؤ پہ اگلے تو چکر دے کے بدھ بڑھا کے لٹنے پہ زنانیاں بھی تو مرداں بھی دینے دیتی آؤ لیکن انشاءاللہ کام نہیں ہو لگا تھوڑا میں لکھ کے دینا نہیں ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہونا کیونکہ فرمایا تو اللہ تے ایمان ہی نہیں رہا تو انہاں لوگوں تے ایمان رہ گیا ہے نصیر الدین صاحب تے ایمان ہو گیا جو ایک کرسن جناب ہے جو سی میری کی حیثیت ہے تیری کی حیثیت ہے مالک سے بھروسہ کر مالک نہیں بات کا بچار وما ہم بزارین تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے قرآن یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آخری جملہ توجہ طلب مسئلہ خلاصہ دے کر آپ کو ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں آپ کو میں ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں کیا کہ آپ پھر اب میں مانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جادو بھی کرتے ہیں لوگ بدرو ہوں اس قسم کی چیزوں کو کہ وہ عملیات میں ہوتے ہیں اس کا ثبوت آتا ہے کتابوں میں لیکن بجائے آپ کسی عامل کے پاس جانے کے اس پر پیسہ خراب کرنے کے اسے پیسہ منت سماجت لائنوں میں لگنے کے آپ یا دو صورتیں یا تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں کہ مالک تیرا ارشاد ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مالک تو مجھ سے ناراض ہے میرے حالات خراب ہو گئے میرے یہ ہو رہا ہے میرا وہ ہو رہا ہے مجھے معاف فرما میں اس وقت تک تیرے چوکٹ سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے کوئی معافی نامہ نہیں ملے گا مجھے کوئی نشانی دکھا رونا آپ شروع کر دیں ہے جی کبھی تو دروازہ کھلے گا کبھی تو مالک مانے گا بندے کا کام ہے رونا عرض کرنا آپ کا کام ہے میرا کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو کسی مرد کامل کے پاس جاؤ عامل کے پاس نہ جاؤ کامل کے پاس جاؤ کامل کے پاس جاؤ جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے آپ پر جو تکلیف ہے اس کے یعنی جو اس کے حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو بتائیں اس آدمی کے پاس جائیں جس کی باتوں سے پھر ایک سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے آدمی کی
یہ بھی سن لیں کہ جو وہ بات کرے گا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کا ذہن مانے گا. یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور بڑے سے بڑا آدمی لے آئیں، اگر وہ بات کر رہا ہے تو ایویں چبل مار رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اندر اور کوئی رکھا ہے، باہر اور بیان کر رہا ہے، جو فضیلتیں بھی بیان جس کی بھی کریں آپ کے دل میں نہیں اترے گی. ایس کنو پاسو تے ایس کنو کٹ دے سو. جب انسان کی جب تک نیت ٹھیک نہ ہو، میری نیت ٹھیک نہ ہو، آپ کی نہ ہو، تو اس کی بارگاہ میں نہ وہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی خطاب قبول ہوتا ہے، نہ کوئی چیز قبول ہوتی ہے. تو